العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا۔ اس آیت مبارک میں بنی اسرائیل کا دریا پار کرنا اور فرعونی لشکر کا ان کا تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، اس بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ وجاوزنا اور ہم نے عبور کرا دیا بنی اسرائیل کو البحر دریا، فاتبعہم تو پیچھا کیا ان کا فرعون وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، بغین سرکشی کا، وعدون اور ظلم سے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں سے جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو اس کا جواب وہ بھی بیان ہو رہا ہے اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ، یہاں تک کہ جب ادرکہ پا لیا اسے الغرق غرق ہونے نے، قالا تو کہنے لگا آمنت میں ایمان لایا، انہو کہ وہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی مگر وہ جو آمنت ایمان لائے بھی اس پر بنو اسرائیل بنی اسرائیل، وانا من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہو۔ یہ وہ فرعون کہتا ہے الان کیا اب، وقد حالانکہ بے شک عصیتا تو نافرمان رہا، تو تو نافرمان ہی رہا، وکنتا اور تو تھا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فالیوم ننجی کا، فرعون کی جو لاش تھی یہ عذاب الہی کی نشانی ہے، اس بارے میں ہے، تو آج ننجی کا ہم بچا لیں گے تجھے، ببدنکا تیرے جسم کے ساتھ، لتکون تاکہ وہ ہو جائے، لمن اس کے لیے جو خلفہ کا تیرے بعد آئیں گے، آیتن نشانی، یعنی کہ تیری جو لاش ہوگی اس کو نہیں جلائیں گے، اس کو بچائیں گے تاکہ تیرے بعد والوں کے لیے نشانی ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سے لوگ، کثیر من الناس بہت سے لوگ، ان آیاتنا ہماری آیتوں سے، لغافلون ضرور غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑی ہی انعامات کیے لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا اور البتہ تحقیق، بَوَّأْنَا ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو، مبوّع جگہ ایسی، صدقن جو سچی تھی، سچ کی جگہ دی، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے رزق عطا کیا انہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، فَمَخْتَلَفُوا تو انہوں نے اختلاف نہ کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم آ گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یہاں علم سے مراد یہ ہے کہ مراد یا تو تورات ہے جس کے معنی یہودی آپس میں اختلاف کرتے تھے تو علم آ گئی، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اس سے پہلے تو سب یہودی آپ کے قائل اور آپ کی نبوت پر متفق تھے، کیونکہ آپ کی جو صفات تھی وہ تورات میں بیان ہو گئی تھی۔ ان ربک بے شک تمہارا رب، یقضی فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما جس میں، کانو فیہ یختلفون وہ اس میں اختلاف کرتے تھے، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنْتَ قرآن میں تنبیہ کرنے والوں کو، شک کرنے والوں کو تنبیہ کیا جا رہا ہے۔ فَإِن كُنْتَ تو اگر، کنتا تم ہو، فی شکن شک میں، مما اس سے جو انزلنا ہم نے اتارا، الیکا تیری طرف، فاسأل الذین تو پوچھو لو ان لوگوں سے جو یقرؤون پڑھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، من قبل کا تو اس سے پہلے، لقد
ضرور بے شک جاءک آیا تیرے پاس الحق کا حق من ربی کا تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن پس تم ہرگز نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے ولا تکونن اور ہرگز نہ ہونا من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو فتکونوا تو ہو جاؤ گے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ان الذین حقت ازلی جو کافر ہوتا ہے نا وہ کبھی ایمان قبول نہیں کرتا اس بارے میں بے شک وہ لوگ جو پکی ہو چکی ہے علیہم ان پر کلمات ربی کا تیرے رب کی بات لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ولو جاءتم اگرچہ آ جائے ان کے پاس کل آیت ہر نشانی آ جائے حتیٰ یہاں تک کہ یرب العذاب وہ دیکھ لیں عذاب العلیم دردناک عذاب کو دیکھ لیں تب بھی وہ اسلام نہیں قبول کریں گے فلولا کانت قوم یونس کے ایمان لانے پر عذاب دور ہو گیا اس بارے میں فلولا کانت تو کیوں نہیں کانت ہوئی قریتن کوئی بستی آمنت جو ایمان لے آتی فانا فاہا تو نفع دیتا اسے ایمانوہا اس کا ایمان الا مگر قوم یونس کی قوم لما جب آمنو وہ ایمان لائے کشفنا تو ہم نے ہٹا دیا انہم ان سے عذاب الخزی رسوائی کا عذاب فی الحیات دنیا کی زندگی میں ومتعناہم اور ہم نے فائدہ اٹھانے دیا انہیں الہین ایک وقت تک ولو شاء ربک اور اگر چاہتا ربک تمہارا رب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار ایمان نہیں لائیں گے اور اگر چاہتا تمہارا رب لآمن ضرور ایمان لے آتے من جو فی الارض زمین میں ہے کلہم ان کے تمام جمیعاً سب کے سب فآمنت تو کیا تم تکریو مجبور کرو گے الناس لوگوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یکون وہ ہو جائیں مؤمنین ایمان والے وما کان لنفس یہاں سے یہ بات ہے کہ حکم الہی کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا وما کان لنفس اور نہیں ہے لنفس کسی جان کے لیے ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ویجعل الرجس اور اللہ ڈالتا ہے الرجس عذاب کو علی الذین ان لوگوں پر لا یعقلون جو سمجھتے نہیں کل جو نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں مشرکین ان کا جواب ہے کل تم کہو انظروا دیکھو ماذا کیا ہے فی السماوات آسمان میں والارض اور زمین میں وما تغنی اور فائدہ نہیں دیتی الآیت نشانیاں وانظروا اور ڈرانے والے رسل ان قوم ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے فہل ادھر سے کفار قریش کا ظاہری حال بیان ہو رہا ہے اور انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے فحال تو کیا ینتظرون وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر مثل ایام الذین ان لوگوں کے دنوں کا جیسا خلو گزر گئے ان لوگوں کے دن جیسے دن گزر گئے من قبلہم ان سے پہلے کل تم کہو فانتظروا تم انتظار کرو انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ثم ننجی رسولنا جب عذاب آتا تو وہ نجات طلب کرتے اس آیت میں اس کا بیان ہے ثم ننجی کا پھر ہم نجات دیں گے رسولنا اپنے رسولوں کو والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے کذالک اسی طرح حقاً حق ہے علینا ہم پر ننجل مؤمنین ہم نجات دیں مؤمنین ایمان والوں کو ہم کیا کریں نجات دیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے آگے نکالیں آپ
دروس البلاغت۔ باب السادس فی الکسری، 7واں باب کسر میں الکسر، کسر سے تعریف کر رہے ہیں، کسر کہتے ہیں کسے کہ خاص کرنا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخصوص طریقے کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنے کو کسر کہتے ہیں۔ وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ حقیقی و اضافی، یہاں سے قسم کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ کسر کی 2 قسمیں ہیں، کسر تقسیم ہوتا ہے حقیقی اور اضافی کی طرف۔ فالحقیقی، پس حقیقی کی تعریف کر رہے ہیں، اختصاص ہو جس میں واقع کے اعتبار کے ساتھ اور حقیقت کے اعتبار کے ساتھ، نہ کہ اضافت کے اعتبار کے ساتھ دوسری شے کی طرف۔ یعنی کہ حقیقی اس میں کہتے ہیں جس میں واقع اور حقیقت کا اعتبار تو ہو، دوسری شے کی نسبت کی طرف کرنے کا، واقع اور حقیقت کا اعتبار ہو دوسری شے کی طرف نسبت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کیا جائے، حقیقت میں بھی وہ ویسے ہو، حقیقت میں بھی وہ کیا ہو، ویسے ہی ہو، اضافت کے اعتبار سے نہ ہو۔ جس طرح کہ لا کاتب فی المدینۃ الا علی، نہیں ہے کاتب شہر میں مگر علی، جبکہ نہ ہو اس کے علاوہ شہر میں من الکتاب، کاتب لکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اب جو کتابت ہے نا، یہاں پر کتابت حقیقت واقع کے اعتبار سے ثابت ہے، کتابت حقیقی یہ علی کے لیے ہے، اور واقع کے اعتبار سے بھی ثابت ہے، کیونکہ شہر میں اور کوئی کتابت ہے ہی نہیں، کتابت لکھنے والا ہے ہی نہیں، تو حقیقت میں ہی علی کے ساتھ خاص ہے اور واقع میں بھی علی کے ساتھ خاص ہے۔ اور اضافی خاص ہو جس میں اضافت کے اعتبار کے ساتھ معین چیز کی طرف، کسی معین چیز کی طرف اضافت کے اعتبار کے ساتھ خاص ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ ما علی الا قائم، صرف علی کھڑا ہے، صرف علی ہی کھڑا ہے۔ اب معین شے قیام ہے، قیام کی صفت کو ثابت کیا جا رہا ہے، معین جو شے ہے نا وہ قیام ہے، کہ صرف علی کھڑا ہے، معین شے کی طرف نسبت ہے علی کی، معین شے کی طرف نسبت ہے نا علی کی، اضافت ہے علی کی، کہ علی ہی کھڑا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ ان لہو، بے شک اس کے لیے قیام کی صفت ہے، نہ کہ قعود کی صفت، اس کے لیے قیام کی صفت کو ثابت کیا جا رہا ہے، قعود کی صفت کو ثابت نہیں کیا جا رہا۔ اور نہیں ہے غرض تمام صفات کی نفی اس سے قیام کی صفت کے علاوہ، یعنی کہ یہاں سے قیام کی صفت کی تو نفی ہے، باقی صفتوں کی نفی نہیں ہے، کہ غرض یہاں مقصود نہیں ہے۔ اور ہر ایک ان دونوں میں سے تقسیم ہوتا ہے، یعنی کہ کسر اضافی اور کسر حقیقی کی بھی آبے 2 قسمیں ہیں، تقسیم ہوتا ہے۔ پہلی قسم الا کسر صفت علی موصوف، کہ صفت کا بند ہونا موصوف پر، صفت کا بند ہونا، کسر صفت علی موصوف، صفت کا بند ہونا موصوف پر، جس طرح کہ لا فارس الا علی، نہیں ہے شاہ سوار مگر علی، نہیں ہے شاہ سوار یعنی کہ نہیں ہے سوار مگر علی۔ اب یہاں پر صفت کو موصوف میں بند کر دیا ہے، صفت کو موصوف میں بند کر دیا ہے، وہ کس طرح؟ صفت وہ سواری ہے، سواری کو علی میں بند کر دیا، یعنی کہ اور کوئی سوار نہیں ہے مگر علی ہی سوار ہے۔ اب صفت کو موصوف میں یہاں پر بند کیا گیا ہے، موصوف صفت وہ سواری ہے اور علی موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ اور موصوف کو بند کرنا صفت پر، موصوف کو صفت پر بند کرنا، کہ نہیں ہے محمد مگر رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفت رسالت میں خاص کیا ہے، کس میں خاص کیا ہے؟ صفت رسالت میں، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موصوف ہے، آگے رسول کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔
اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف رسالت کے خاص کیا ہے کہ موصوف کو بند کر دیا ہے صفت میں، ٹھیک ہے، موصوف کو بند کر دیا ہے صفت میں۔ فَيَجُوزُ سے یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ فَيَجُوزُ نہیں، یہاں پر ویسے ہی ایک سوال ہے کہ سائل سوال کرتا ہے کہ وصف رسالت کو خاص کیا تو باقی صفات کی تو نفی ہو گئی اس سے، وصف رسالت کو خاص کیا تو باقی صفات کی تو نفی ہو گئی اس سے۔ مرنا یہ بھی ایک صفت ہے، وفات آنا، پردہ فرمانا یہ بھی ایک صفت ہے، تو اس کی بھی نفی ہو گئی۔ فیجوز سے کر لیں عبارت سوال مقدر کہ وصف رسالت کو خاص کیا تو بقیہ صفات کی نفی ہوگی، تو جواب دیتے ہیں کہ رسالت ایسا وصف ہے کہ کائنات کی تمام صفات اسی میں داخل ہے، کائنات کی تمام جو صفتیں ہیں وہ اس وصف رسالت میں داخل ہے۔ رسالت ایسی صفت ہے کہ اس میں کائنات کی تمام کی سماعت جو ہیں صفتیں کیا ہیں داخل ہے۔ پس جائز ہے آپ پر موت بھی آپ پر واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے موت اس کی وضاحت آپ پڑھو گے شرح قاعدے میں تفصیل سے، ٹھیک ہے۔ آگے مرکات کا نکالا، والعلاقۃ اور علاقہ ان کی عرف میں، منطقیوں کی عرف میں علاقہ نام ہے دو امروں میں سے ایک کا، دو لحاظ سے علاقے کی دو لحاظ سے تعریف کرتے ہیں کہ علاقے کی دو لحاظ سے تعریف کرتے ہیں، یا یہ کہ ہو ان دونوں میں سے ایک علت دوسرے کے لیے، دونوں میں سے ایک علت تو دوسرے کے لیے، یا دونوں کی دونوں معلول ہوں تیسرے کے لیے، دونوں علت ہوں تیسری چیز کے لیے، تیسری شے کے لیے علت ہوں، تیسری شے کے لیے علت ہو، جس طرح کہ ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اب طلوع شمس یہ علت ہے وجود نہار کا، ایک علت ہو دوسرے کے لیے، طلوع شمس علت ہے وجود نہار کا، یا یہ دونوں معلول ہوں تیسری علت ہو، یعنی کہ طلوع شمس اور وجود نہار یہ دونوں کیا ہو معلول ہو، کوئی تیسری چیز علت ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو چاہے تو ہو جائے ورنہ نہیں، چاہے تو ہو جائے دن ورنہ نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یا یہ کہ ہو ان دونوں کے درمیان علاقہ تدایف، علاقہ تدایف ہو ان دونوں کے درمیان، اور تدایف آگے تعریف کرتے ہیں، تدایف کسے کہتے ہیں، وہ ایک کا سمجھنا دوسری شے پر موقوف ہو، ان میں سے ایک کا سمجھنا موقوف ہو دوسری شے کے سمجھنے پر، ایک کا سمجھنا دوسری شے کے سمجھنے پر موقوف ہو، اس کو تدایف کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ابو اور بینونت، اب باپ کا سمجھنا بیٹے پر موقوف ہے، بیٹے کا باپ پر موقوف ہے، کہ باپ تب باپ بنے گا نا جب بیٹا ہوگا، باپ کا سمجھنا بیٹے پر موقوف ہوا کہ باپ تب باپ بنے گا جب بیٹا ہوگا، اور بیٹے کا سمجھنا باپ پر موقوف ہے، بیٹا تب بیٹا بنے گا جب اس کا باپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پس جب تو کہے ان کان زید ابا لامر کان امر ابنا لہو، اگر ہے زید بیٹا امر کے لیے تو ہے امر بیٹا زید کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیٹا تبھی ہوگا جب باپ ہوگا، باپ تبھی ہوگا جب اس کا بیٹا ہوگا، وہ پہلے میں بتا دیے۔ آگے شرطیہ، ان دونوں علاقوں میں سے کسی ایک علاقے کے ساتھ متصف ہو، شرطیہ متصف ہو دو طرفوں کے درمیان، ان ایک علاقے میں سے علاقہ تدایف میں سے کسی ایک علاقے کے ساتھ، یعنی کہ ایک کے ساتھ متصف ہو دوسرے کے ساتھ متصف نہ ہو، جس طرح کہ ان کان زید ابا لامر ایک کے ساتھ متصف ہے دوسرے کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ، اور بہرحال منفصلہ وہ ہے کہ دو نسبتوں کے مابین تنافی یا عدم تنافی کا حکم لگایا جائے، وہ جس میں حکم لگایا جائے دو شیوں کے درمیان تنافی کا موجبہ میں اور عدم تنافی کا
ان دونوں کے درمیان سالبہ میں، یعنی کہ منفصلہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تنافی کا حکم لگائیں تو قضیہ موجبہ ہوگا، اور اگر عدم تنافی کا حکم لگائیں تو وہ قضیہ سالبہ ہوگا۔ اگر تنافی کا حکم لگائیں منفصلہ میں تو وہ کیا ہوگا؟ موجبہ ہوگا، اور اگر عدم تنافی کا حکم لگائیں تو وہ کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا آپ اچھے سے، آگے نکالو قدوری شریف۔ والوکیل المشتری اذا ابتاع وهو الشفیع فلہ شفعۃ، اور مشتری کا وکیل اور مشتری کا وکیل جب خریدے اور وہ وہی شفیع ہو تو اس کے لیے شفع ہے، اور مشتری کا وکیل جب خریدے اور وہی شفیع ہو تو اس کے لیے شفع ہے، یعنی کہ مشتری کے وکیل نے کوئی مکان خریدا اور یہ وکیل، یہ خود وکیل شفیع بھی ہے، تو اس کا حق شفع باقی رہے گا، یعنی کہ اس کو اختیار ہے کہ یہ اس مکان کو لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس نے بیچا شرط خیار کے ساتھ، شرط خیار کے ساتھ بیچا تو پس نہیں ہے شفع شفیع کے لیے، پس اگر ساکت کر دے بائع خیار کو تو واجب ہو جائے گا شفع، یعنی کہ بائع نے کہا کہ میں 3 دن کی شرط لگاتا ہوں، میں دیکھوں گا بیچوں گا کہ نہیں بیچوں گا، اب جب شرط میں ہے تو اس کے پاس شفع نہیں ہے، وہ شفع نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دے، بس اگر ساکت کر دے شرط کو تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِنِ اشْتَرَىٰ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، اور اگر شرط لگائے مشتری خیار شرط لگائے تو واجب ہو جائے گا حق شفع، اور اگر خریدے خیار شرط کے ساتھ تو واجب ہو جائے گا شفع، یعنی کہ مشتری نے خریدا تو وہ خیار شرط کے ساتھ واجب ہو جائے گا، یعنی کہ مشتری نے کوئی زمین خریدی اور 3 دن تک سوچنے کے لیے خیار شرط لیا، اور بائع نے خیار شرط نہیں لیا، بیچنے والے نے خیار شرط نہیں لیا بلکہ اس نے اپنی جانب سے بیع مکمل کر دی، اپنی جانب سے بیع نے مکمل کر دی، تو شفیع کو حق شفع حاصل ہوگا، شفیع کو حق شفع کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا، یعنی کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ زمین دے دے، اب تو بیچ رہا ہے تو۔ اور جس نے خریدا گھر شرائع فاسد کے ساتھ، شرائع فاسد کے ساتھ، جس نے خریدا گھر شرائع فاسد کے ساتھ تو نہیں ہے شفع، اس میں شفع نہیں ہے، اور ہر ایک کے لیے عاقدین میں سے فسق کر دے اس کو، پس اگر ساکت کر ہو جائے فسق ہونا تو واجب ہو جائے گا شفع۔ متعاقدین میں سے کوئی ایک اس کو کیا کر سکتا ہے؟ فسق کر سکتا ہے، اور اگر فسق کرنا، فسق ہونا، فاسق ہونا اس چیز کا یہ کیا ہو جائے؟ ساکت ہو جائے تو واجب شفع ہو جائے گا۔ شرائع فاسدہ یعنی کہ کوئی فاسد شرط لگا دے، ٹھیک ہے، اس طرح کے فاسد شرط لگا دے کہ میں اس کو اپنے پاس اپنے قبضے میں رکھوں گا، تو یہ یعنی کہ جو شریعت کی جانب سے حکم ہے کہ اس بیع کو توڑنا، تو فاسد بیع کی برائی دور ہو سکے، بیع کو توڑ دے تاکہ فاسد بیع، فاسد اس نے بیچ میں شرط لگائی ہے نا، اسی وجہ سے۔ مثلا مشتری نے وہ مکان کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو اب شفیع کو شفع ملے گا کیونکہ جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا اشْتَرَىٰ، اور جب خریدا ذمی نے گھر شراب اور خنزیر کے بدلے، اور اس کا شفیع بھی ذمی ہو تو اس کو لے لے، شراب اور خنزیر کی، شراب کی مثل اور خنزیر کی قیمت کی مثل کے بدلے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہو اس کا شفیع مسلمان تو اس کو لے، خنزیر اور شراب اور خنزیر کی قیمت کے ساتھ لے گا،
اس کی مثل کی قیمت کے ساتھ نہیں لے گا، خنزیر کی جتنی قیمت ہوگی اتنی ہی وہ پیسے دے کر لے لے گا اس سے شفا. اور شفا نہیں ہے ہبا کرنے میں مگر یہ کہ ہو مشروط عوض کے ساتھ، مشروط عوض کے ساتھ ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِذِ اخْتَلَفَ، اور اگر اختلاف کرے شفیع اور مشتری ثمن میں تو پس مشتری کو قول معتبر ہوگا. پس اگر قائم کر دے کوئی گواہ، پس اگر قائم کر دے کوئی گواہ، پس قائم کر دے مشتری بھی کوئی گواہ شفیع کے، شفیع کا گواہ، شفیع اگر ان دونوں نے گواہ کو قائم کر دیا تو شفیع کا بینا معتبر ہوگا. پس بینا شفیع کا بینا معتبر ہوگا. پس اگر قائم کر دے فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، پس اگر قائم کر دے گواہ دونوں تو پس شفیع کا بینا معتبر ہوگا امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین، امام صاحب طرفین کے نزدیک. اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ بینا مشتری کا معتبر ہوگا. یعنی کہ اگر اختلاف پڑ جائے شفا میں تو پھر کس کا معتبر ہوگا؟ امام صاحب کے نزدیک شفیع کا بینا گواہ معتبر ہوگا اور امام یوسف کے نزدیک مشتری کا گواہ معتبر ہوگا. یعنی کہ زید نے نا اور عمر ایک گھر میں رہتے ہیں، مکان لیا تھا 1000 کا، اب 1000 کا لیا تھا، 500 آیا تھا، زید بیچ رہا ہے، عمر کہتا ہے مجھے دے دے. اب عمر کہتا ہے کہ بھائی 500 کا تو نے نہیں لیا تھا، تو 400 کا لیا ہے، لہذا تم 400 کا ہی مجھے دے. تو اب اگر دونوں گواہ پیش کر دیں، اختلاف پڑ جائے ثمن میں، دونوں گواہ پیش کر لیں تو بائے کا شفیع کا یعنی کہ عمر کا گواہ معتبر ہوگا طرفین کے نزدیک، اور امام یوسف کے نزدیک وہ زید کا گواہ معتبر ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب دعویٰ کرے مشتری ثمن کا، اکثر ثمن کا، اور دعویٰ کرے بائے کم کا اس سے، اور دعویٰ کرے کم کا، حالکن واو حالیہ، اس حال میں کہ نہ قبضہ کیا ہو ثمن کا، تو لے لے اس کو شفیع اس کے ساتھ، اور کہے بائے کہ ہے یہ کم مشتری سے، مشتری کے ذمے سے قیمت کم کرنا ہوگا یہ کم کرنا قیمت کو مشتری کے ذمے سے، یعنی کہ مشتری کے زیادہ ہے، بائے کے تھوڑی ہے تو کم کر دے. شفیع کو چاہیے کہ وہ اتنے میں ہی لے لے. اور اگر بائے نے ثمن پر قبضہ کر لیا، اگر قبضہ کر لیا ثمن پر بائے نے تو لے لے اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ لے لے، اور کہے مشتری، اور کہا جو مشتری نے وہ نہ توجہ کرے بائے کے قول کی طرف، تو نہیں توجہ دی جائے گی بائے کے قول کی طرف. جو مشتری نے کہا وہی ہوگا، بائے کے قول کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. اور جب کم کر دے بائے مشتری سے کچھ قیمت تو کم ہو جائے گی اتنی ہی مقدار شفا سے، تو کم ہو جائے گی اتنی ہی مقدار شفا سے کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. وَإِنْ حَتَّى، اور اگر پوری قیمت کم کر دے، اور اگر کم کر دے اس سے پوری قیمت تو نہیں ساکت ہوگی شفیع سے، تو شفیع سے کیا ہوگی؟ ساکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي، اور اگر زیادتی کر دے مشتری بائے کے لیے ثمن میں تو یہ زیادتی شفیع کے لیے لازم نہ ہوگی، یعنی کہ زیادہ کر دے تو یہ زیادتی لازم نہ ہوگی. کیا ہوگی؟ زیادتی لازم نہ ہوگی شفیع کے لیے. اب اس نے زیادتی کی ہے تو یہ شفیع کے لیے لازم نہ ہوگی، بائے ہی ادا کرے گا. اور جب جمع ہو جائے شفا، جب شفعاء جمع ہو جائیں، شفیع جمع ہو جائیں تو پس شفا ان کے درمیان
تعداد ان کی تعداد کے مطابق پر ہوگا اور نہیں اعتبار کیا جائے گا ملکیتوں کے اختلاف کے ساتھ. یعنی کہ ایک گھر میں 3 بندے ہیں مالک، ایک بندہ بیچ رہا ہے تو دونوں آدھے آدھے مالک ہوں گے اس کے. اس طرح کہ زید، عمر اور بکر ایک ہی مکان کے مالک ہے، زید بیچ رہا ہے تو اب کیا ہوگا، آدھی کا عمر مالک ہوگا، آدھی کا ہی بکر مالک ہوگا. اور کسی نے خریدا گھر کو سامان کے بدلے تو لے لے شفیع اس کی قیمت سے کیا کرے، لے لے. اور اگر خریدے اس کو کیلی چیز کے ساتھ یا وزنی چیز کے بدلے تو لے لے اس کو اس کی مثل کے بدلے میں لے لے. اور اگر فروخت کیا ہو زمین کو زمین کے بدلے تو لے لے شفیع ہر ایک ان دونوں میں سے دوسری کی قیمت کے ساتھ کیا کرے گا، لے لے گا. ٹھیک ہے، دوسری کی قیمت کے ساتھ کیا کرے گا، لے لے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. آگے نکالیں اصول الشاشی کا. ولو قال لفلان علی الف من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع. اب کسی شخص نے کہا کہ مجھ پر فلاں کے لیے 1000 روپے ہیں اس شہر کے ثمن سے یا اس سامان کے ثمن سے. ٹھیک ہے، اب اس کا قول لفلان علی الف کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 روپے ہیں. اب یہ نص ہے، یہ کیا ہے، نص ہے. اب اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو، نص اور مفسر جب آپس میں مقابلے میں آ جائے، نص اور مفسر کا مقابلہ ہو، آپس میں ٹکرائیں تو ترجیح مفسر کو دی جائے گی. نص اور مفسر جب آپس میں ٹکرائیں تو ترجیح کس کو دی جائے گی، مفسر کو دی جائے گی. کیوں؟ مفسر میں زیادہ ظہور ہوتا ہے نص سے، اس وجہ سے. اب کسی مرد نے کہا کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 درہم ہے. اب یہ نص ہے کہ مقصود اس سے کہ مجھ پر لازم ہے 1000 درہم، لیکن اس میں احتمال ہے طویل کا، احتمال ہے تفسیر کا، احتمال باقی ہے کہ پتہ نہیں 1000 درہم کس کے لازم ہے، چوری کے لازم ہے، مال کے لازم ہے، پیسے کے لازم ہے، ادھار دینے ہیں اس نے، کس کے لازم ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے کہا نا من ثمن هذا العبد یا من ثمن هذا المتاع کہ اس شہر کے، اس غلام کے ثمن سے یا اس سامان کے ثمن سے، یعنی کہ اس غلام کے بدلے میں نے دینے ہیں یا اس سامان کے بدلے میں نے 1000 درہم دینے ہیں، تو یہ کیا ہے، مفسر ہے. اب نص تقاضا کرتی ہے کہ 1000 درہم اس پر لازم ہیں چاہے اس نے غلام لیا یا نہ لیا، لیکن مفسر تقاضا کرتا ہے کہ وہ غلام لے گا یا سامان لے گا پھر پیسے ادا کرے گا. تو جب نص اور مفسر آپس میں ٹکرا جائیں تو نص کو چھوڑ دیتے ہیں، مفسر پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے جب وہ غلام لے گا یا سامان لے گا تو تبھی ہی مالک ہوگا 1000 درہم کا، ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ترجمہ کرتے ہیں. اور اگر کہا لفلان علی الف من ثمن هذا العبد کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے درہم ہے غلام کے ثمن سے یا اس سامان کے ثمن سے، پس اس کا قول علی الف نص ہے 1000 کے لزوم میں، 1000 درہم کے لزوم میں، مگر احتمال ہے، احتمال تفسیر کا باقی ہے، تفسیر کا احتمال باقی ہے. پس اس کا قول من ثمن هذا العبد، من ثمن هذا العبد یا من ثمن هذا المتاع نے بیان کر دیا مراد اس کے ساتھ، مراد اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ مراد کو بیان کر دیا. پس ترجیح پا جائے گا مفسر نص پر، نص کو ترجیح دینا لازم ہوگی، مفسر ترجیح پا جائے گا نص پر، یہاں تک کہ نہیں لازم ہوگا مال مگر غلام کے قبضے کے وقت یا سامان کے قبضے کے وقت، یعنی کہ سامان کو قبضہ کرے گا
تو ہی لازم ہوگا مال، ورنہ لازم نہیں ہوگا۔ اور کسی شخص کو لفلان علیہ الف، کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 درہم ہے۔ اب یہ ظاہر ہے، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اقرار کرنے میں، کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ مجھ پر 1000 درہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور نص ہے من نقد البلدی، نص ہے نقد البلدی میں، بس جب اس نے کہا نا من نقد بلدی کذالک، تو ترجیح پا جائے گا مفسر نص پر، ترجیح پا جائے گا مفسر نص پر نہیں لازم ہوگی شہر کی بلدی، بلکہ اس شہر کی نقدی اسی طرح۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے، اگر کسی شخص نے کہا لی فلانی علیہ الفن، کہ مجھ پر علیہ الفن من نقد بلد، من نقد البلدی، من نقد البلدی، کہ مجھ پر 1000 درہم ہے شہر کی نقدی سے۔ کس کی؟ شہر کی نقدی سے۔ جب اس نے یہ کہا نا لفلانی، دوبارہ سنیں، جب اس نے یہ کہا نا لفلانی علیہ الفن، اب اس کا یہ کلام 1000 روپے کے اقرار میں ظاہر ہے، ظاہر ہے نا 1000 روپے کے اقرار میں، لیکن جس شہر میں کھڑا ہوگا 1000 روپے کا اقرار کیا، جس شہر میں کھڑے ہو کر 1000 روپے کا اقرار کیا، اسی شہر کے 1000 روپے لازم ہوں گے، یہ نص ہے۔ اسی شہر کے 1000 روپے لازم ہوں گے، یہ کیا ہے؟ نص ہے، کہ اس نے بولا کہ مجھ پر 1000 روپے، یہ ظاہر ہے اقرار کرنے میں، اور جس شہر میں کھڑا ہے اس شہر کے 1000 روپے لازم ہوں گے، یہ نص ہے۔ اور آگے مفسر آ گیا، آگے تفسیر آ گئی، کہ جب اس نے کہا من نقد بلد قضا، کہ مجھ پر شہر بخارا کی نقدی لازم ہے، شہر بخارا کی نقدی لازم ہے۔ کس کی؟ شہر بخارا کی نقدی لازم ہے، یہ کیا ہے؟ مفسر ہے۔ تو اب نص تقاضا کرتی ہے اسی شہر کی نقدی دے گا، اور مفسر تقاضا کیا کرتی ہے؟ شہر بخارا کی نقدی دے گا، تو لہٰذا نص کو چھوڑ دیا جائے گا، مفسر پر عمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نص میں زیادہ ظہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا قول فلانی علیہ الفن ظاہر ہے اقرار میں، نص ہے شہر کی بلدی میں، شہر کی بلدی میں، اسی شہر کی بلدی میں نص ہے جس میں کھڑا ہے۔ بس جب اس نے کہا من نقد بلدی قضا، یعنی کہ شہر بخارا کی بلدی سے، تو ترجیح پا جائے گا مفسر نص پر، پس نہیں لازم ہوگا شہر کی بلدی، بلکہ اس شہر کی بلدی کی نقد، یعنی کہ بخارا کی بلدی کی نقد۔ اور اس پر اس کی مثالیں ہیں، یعنی کہ اسی پر اس کی مثالیں ہیں، مفسر کی مثالیں۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمْ، آگے محکم، پس وہ محکم کی آگے تعریف کر رہے ہیں۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑھ جائے جس میں قوت، زیادہ ہو جائے قوت مفسر پر، تفسیر کرنے پر، اس حیثیت کے ساتھ کہ ناجائز ہو اس کا اختلاف، اس کا خلاف بالکل۔ یعنی کہ مفسر اس کو کہتے ہیں جس میں ظہور اتنا شدید قوت سے ہو، اتنی اس کی تفسیر قوت سے کر دی جائے کہ اس کا جو مخالف ہے، اس کا جو الٹ ہے، وہ جائز ہی نہ ہو، بالکل جائز ہی نہ ہو۔ اس کی مثال کتاب میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب یہ محکم ہے، اتنی اس میں وضاحت ہے، اتنی وضاحت ہے کہ اس کا الٹ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس میں اتنی وضاحت ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا اللہ لوگوں پر کسی چیز کا، یہ اس میں بھی اتنا محکم ہے، اتنا ظہور ہے کہ بڑھ گئی ہے، قوت پکڑ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر، لوگوں پر کسی چیز کا ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی آدھے ہوتے ظلم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ کافیہ کا۔ والبلد والمعطوف،
پیچھے 4 قسمیں توابع کی گزر گئی، آگے 2 یہ بیان کر رہے ہیں کہ توابع منادہ کا اعراب بدل اور معطوف جو غیر ہو اس کا، وہ جس کا حکم ذکر کیا گیا ہو مطلقاً مستقل منادہ کے حکم کی طرف، مطلقاً مستقل منادہ کے حکم کی طرف، وہ جس کا حکم ذکر کیا گیا ہو مطلقاً مستقل منادہ کے حکم کی طرف، اور علم اور وہ نام صفت لگائی جائے ابن یا ابنتن کے ساتھ، وہ نام وہ علم ابن یا ابنتن کے ساتھ جس کی صفت لگائی جائے جو مضاف و علم کے علاوہ کی طرح، تو مختار ہے فتح، تو اس کو فتح دینا مختار ہے، یعنی کہ ایسا علم جس کی صفت لگائی گئی ہو ابن یا ابن کے ساتھ اور وہ کسی دوسرے کی طرف مضاف ہو لیکن دوسرا نام نہ ہو، دوسرے کے نام کی طرف مضاف ہو، دوسرے کے نام کی طرف مضاف ہو، کسی دوسرے نام کی طرف مضاف ہو، تو وہاں پر فتح مختار ہے۔ کیا فتح پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ فتح مختار ہے، فتح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، اور جب ندا دی جائے معرف باللام کے ساتھ، یعنی کہ جب معرف باللام کے ساتھ ندا دی جائے، منادہ معرف باللام ہو، تو ایہا ایتھا ایہذا میں سے کوئی اضافہ کرتے ہیں، وہ بیان ہے۔ جس طرح کہ کہا جائے گا یا ایہا الرجل یا ھذا الرجل یا ایہا ھذا الرجل، اور لازم ہوگا رجل کا رفع، رجل کو مرفوع پڑھیں گے، کیونکہ مقصود بن ندا، مقصود یہاں پر کیا ہے؟ ندا ہے اور اس کا توابع ہے، اس کا توابع ہے، مقصود ندا کے ساتھ دینا ہے اور اس کا توابع، کیونکہ وہ توابع معرب ہے، کیونکہ وہ معرب کے توابع ہیں، معرب کے توابع ہیں، اور ان کا قول یا اللہ خاص ہے، ان کا قول یا اللہ خاص ہے، یعنی کہ یا اللہ ہی رہے گا، اس کے ساتھ ایو ایت ھذا میں سے کسی کا اضافہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ شاذ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے، اور ترکیب، عبارت، ترجمہ، یہ سارے زبانی یاد کرنے ہیں، اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔